ہمارا آج کا ناول ہے او ہم نوا میرے، جسے تحریر کیا ہے عطیہ ممتاز نے۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ گرا زور زور سے رو رہا تھا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر اس کی بے بسی آنسو کی شکل میں بہہ رہی تھی۔ حالانکہ وہ خود جگنو تھا جو دوسروں کو امید دلاتا تھا، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتا تھا، مگر وہ خود اس راستے پر چلنے لگا تھا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ مگر اس نے یہ راستہ اپنی مرضی سے چنا تھا۔ وہ کب انجان منزلوں کا مسافر بنا یہ جان نہ پایا۔ باہر ہر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے بھاری سا تکیہ اٹھا کر اپنی آنکھوں پر رکھا۔ وہ اسکول جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ڈاکٹر ریا اسے ناشتہ کروانے میں مصروف تھی۔ سنو، کسی کو زیادہ منہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے مسلمز عیار ہوتے ہیں، ہر کسی کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دور رہنا ان سے۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے جگنو کو تنبیہ کر رہی تھی۔ جگنو، کل والا سبق رپیٹ کرو۔ سارا نے مسکراتے ہوئے فریش جوس نکالا۔ کب سے بیزار بیٹھے ہوئے جگنو کے منہ پر مسکراہٹ آئی۔ اسلامیات کی کلاس نہیں لینی؟ اگر نماز کی کلاس ہو تو گراؤنڈ میں چلا جاؤں، جگنو نے لہک لہک کر کہا۔ سارا اور جگنو کا مشترکہ قہقہ کچن میں گونجا۔ ڈاکٹر ریا نے خفگی سے دونوں کو دیکھا۔ تمہیں میری بات مذاق لگ رہی ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے ڈاکٹر رامیش کو گھورا۔ ڈاکٹر رامیش کے مسکراتے ہونٹ سکڑے۔ وہ صبح صبح اپنی بیوی کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے تھے۔ میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں، ہمارا بیٹا سمجھدار ہے، روزانہ ایک بات سن کر بیزار ہوتا ہے، کیوں جگنو؟ ڈاکٹر رامیش نے بیٹے سے تاکید چاہی۔ ریا نے تپ کر ڈاکٹر کو گھورا اور جگنو کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گئی۔ سارا نے ہنستے ہوئے ڈاکٹر رامیش پر چوٹ کی۔ کیوں بیٹا جی، میں آپ کو قربانی کا بکرا لگتا ہوں؟ یہ بہادری آپ خود دکھائیں تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو میری بھانجی میں کتنا دم ہے۔ ڈاکٹر رامیش نے چاروں طرف دیکھ کر سرگوشی کی۔ سارا ڈاکٹر رامیش کے انداز دیکھ کر پھر ہنسی سے بے حال ہوئی۔ گھر میں مکمل طور پر ڈاکٹر ریا کی حکمرانی تھی۔ وہ ایک اچھی بیوی تھی مگر اصولوں کی پکی تھی، تبھی سب کے سب ان کے ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ سبھی گھر میں ان کو ڈاکٹر ریا کہتے تھے۔ وہ بے دلی سے باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ آج اس کا اسکول میں پہلا دن تھا، نیا اسکول، نئے لوگ، پتہ نہیں کوئی دوستی کرے گا یا نہیں۔ وہ پریشان ہوا۔ ہندو ہونے کی وجہ سے کوئی اس سے کم ہی بولتا تھا۔ اگر کسی بچے کو ٹیچر اس کے ساتھ بٹھا بھی دیتی تو اگلے دن ہی بچے کے گھر سے پیغام ملتا۔ کوئی بھی اپنے بچوں کو اس سے دوستی کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہو گئی۔ وہ مسجد کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا تھا۔ محلے کے لڑکے اس پر آواز لگاتے تھے۔ وہ الگ رہ کر نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ ڈاکٹر ریا نے اسے انڈیا بھیجا تھا جہاں اس کا پورا خاندان تھا، اس کے مذہب کے لوگ تھے، مگر وہ وہاں لاشعوری طور پر اذان کا انتظار کرتا تھا۔ وہاں جا کر بھی اس کی حالت میں کوئی کمی نہ آئی۔ ڈاکٹر ریا اکلوتے بیٹے کو گھنٹوں گمسم دیکھ کر پریشان ہوتی تھی۔ ڈاکٹر رامیش کے دادا پاکستان میں رہتے تھے۔ علیحدگی ہوئی، سب کے سب انڈیا جا رہے تھے، مگر انہوں نے انڈیا جانے سے انکار کر دیا۔ ان کا ایک ہی کہنا تھا، میرے باپ دادا نے یہاں پر ہی آخری سانسیں لی ہیں، میں بھی یہاں مروں گا۔ سب ان کی ضد سے تنگ آ کر چلے گئے۔ ان کے 3 بیٹے تھے جو الگ الگ شہر میں مقیم تھے۔ ڈاکٹر رامیش نے اپنی کزن سے پسند کی شادی کی تھی۔ دونوں ڈاکٹرز تھے اور اپنے آبائی شہر کے ہاسٹل میں تعینات تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا جگنو تھا۔ وہ چپ چاپ پرنسپل کے آفس کا جائزہ لے رہا تھا۔ دیکھیے، ان کو مذہبی لڑکوں اور مذہب سے دور ہی رکھیے گا، میں نہیں چاہتی کہ کسی کے ہاتھ چڑھ جائے، ڈاکٹر ریا نے صاف گوئی سے کہہ رہی تھی۔ ہمیشہ ہی تنگ دل رہنا۔ میم کو لائق سا انصب بہت پسند تھا۔ میم کو امید تھی کہ وہ جگنو کو تنگ بھی نہیں کرے گا۔ انصب نے جگنو کو پلٹ کر دیکھنا بھی پسند نہیں کیا۔
لیکن اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے صارب نے کھا جانے والی نظروں سے جگنو کو گھورا۔ وہ 4 لڑکوں کا گروپ تھا جس میں ان سب کے ساتھ صارب اور ساتھ والے بینچ پر ساول اور شہریار بیٹھتے تھے۔ جگنو نے آتے ہی ترتیب خراب کی تھی۔ وہ ساتھ والے بھی بیٹھے ہوئے اسے گھور رہے تھے۔ کس کے ساتھ گزارا دن؟ رات کو کھانے پر ریا بہت پیار سے پوچھ رہی تھی۔ قاری صاحب کے بیٹے کے ساتھ والی سیٹ ہے، جگنو نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ اسے ہمیشہ ہی اس رویوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ انہی کی وجہ سے وہ بہت کم کو اپنے اندر مگن رہتا تھا۔ قاری صاحب کے بیٹے کے ساتھ والی سیٹ۔ ڈاکٹر ریا نے گلاس ٹیبل پر رکھا۔ سارا کے منہ پر مسکراہٹ آئی، جسے چھپانے کے لیے اس نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ تو کیا ہوا؟ بہت اچھا لڑکا ہوگا جس کے ابا خدا کے گھر کو سنبھالتے ہیں، سارا شہر کو مذہب کی تعلیم دیتے ہیں، ان کا بیٹا بھی اچھا ہوگا۔ رامیش نے بیٹے کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ مذہب کی تعلیم دیتے ہیں، یہی تو ٹینشن ہے، ڈاکٹر ریا تشویش سے کہہ رہی تھی۔ مومانی جان کیوں پریشان ہیں؟ ہم سبھی تو مسلمز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کبھی کسی کو ورغلایا ہے؟ سارا نے گمسم سی بیٹھی ڈاکٹر ریا کو ریلیکس کرنا چاہا اور وہ مطمئن بھی ہو گئیں۔ وہ ہر روز خاموشی سے انصب کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ انصب نے اسے کبھی بات کرنا پسند نہیں کی۔ وہ خاموشی سے اسے سارب کے ساتھ باتوں میں مصروف دیکھتا رہتا۔ وہ لاشعوری طور پر انصب سے دوستی کرنا چاہتا تھا، مگر انصب نے بے عزتی کر دی۔ میں قاری کا بیٹا ہوں اور تو غیر مذہب کے، وہ سوچ کر چپ ہو جاتا تھا۔ فاسٹ کرکٹ ٹیم میں کتنے لوگ کم ہیں؟ مس سعدیہ نے انصب سے پوچھ رہی تھی۔ صرف ایک کی ضرورت ہے۔ انصب اس ٹیم کا کپتان تھا۔ نائنتھ کے چاروں سیکشن سے 2 کرکٹ ٹیمیں بنائی تھی۔ تو اب کوئی ہے آپ کی نظر میں اچھا پلیئر؟ وہ لسٹ چیک کرتی ہوئی انصب سے مخاطب تھی۔ نو میم، انصب نے نفی میں سر ہلایا۔ میم سعدیہ کی نظر اضطراب سے انگلیاں ٹیبل پر رگڑنے جگنو پر پڑیں۔ جگنو آپ کھیلیں گے کرکٹ؟ وہ سنجیدگی سے جگنو سے پوچھ رہی تھی۔ جگنو ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ جی میم، اس نے اعتماد سے اس بات میں سر ہلایا۔ ویری گڈ، کسی کی ٹیم میں شامل ہونا ہے آپ کو؟ وہ مسکرائی۔ اپنی ماں کے برعکس وہ مسلم سے خار نہیں کھاتا تھا۔ میم، انصب کی ٹیم میں شامل ہو کر کھیلنا چاہتا ہوں۔ اس نے رک کر خاموش بیٹھے انصب کو دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں فاسٹ کرکٹ ٹیم میں شامل کر دیتی ہوں۔ انصب، آپ کا کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ وہ بیک وقت دونوں سے مخاطب تھی۔ نو میم، انصب نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ کرکٹ ٹیم میں شامل تو ہو گیا۔ ٹیم میں 4 دوست تھے۔ وہ گیمز کے لیکچرر میں انصب کے پیچھے پیچھے رہتا، مگر کوئی اسے منہ لگانا کم ہی پسند کرتا تھا۔ یہ مجھے کمتر سمجھتے ہوں گے، وہ دکھ سے سوچتا۔ اس کی دوستی کی خواہش بڑھتی گئی۔ کلاس سے کسی نے اس سے دوستی مناسب نہیں سمجھی۔ وہ آخری بیالوجی کا پریکٹیکل تھا۔ وہ سب اپنی پریکٹیکل نوٹ بک چیک کروانے آئے تھے۔ پریکٹیکل میں کچھ ٹائم باقی تھا۔ جگنو کا پریکٹیکل اگلے دن تھا۔ وہ اپنی نفاست سے بنی ڈایاگرام دیکھ رہا تھا۔ دیکھو میری مہارت۔ انصب انک کا ڈھکن کھول کر گول گول گھما رہا تھا۔ سبھی دلچسپی سے انصب کو دیکھ رہے تھے۔ پریکٹیکل شروع ہونے میں 15 منٹ تھے۔ انک انصب کے ہاتھ سے چھوٹی اور ساری نوٹ بک نیلی ہو گئی۔ اب کیا کروں؟ وہ شوق سے اپنی پریکٹیکل نوٹ بک دیکھ رہا تھا۔ سب اسٹوڈنٹس ایگزامس ہال کی طرف جا رہے تھے۔ جگنو پریشان کھڑے انصب کے پاس کھڑا تھا۔ کلاس روم خالی ہو رہا تھا۔ دیکھو میری پریکٹیکل نوٹ بک، تم لیے جاؤ، بہت اچھی بنی ہوئی ہے۔ وہ آہستگی سے رک کر کہہ رہا تھا۔ انصب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ رکھ لو، میرا کل پریکٹیکل ہے، میں تب تک دوبارہ بنا لوں گا، میں نے ابھی تک اپنا نام نہیں لکھا۔ وہ بہت اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ انصب نے اس کے ہاتھ سے بک پکڑی اور آگے بڑھ گیا۔ اس سے پریکٹیکل نوٹ بک لینے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ماما، مجھے بازار جانا ہے۔ وہ کچن میں کام کرتی ڈاکٹر ریا کے پاس آیا۔ پر کیوں؟
وہ حیران تھی۔ جگنو کی ضرورت کی چیزیں بھی ڈاکٹر ریا خریدتی تھی۔ وہ بہت کم باہر جاتا تھا۔ وہ مجھے پریکٹیکل نوٹ بک خریدنی ہے۔ وہ مسکین سا منہ بنا کر کھڑا تھا۔ مگر تمہاری نوٹ بک تو میں کمپلیٹ کر چکی ہوں، ڈاکٹر ریا کے بولنے سے پہلے ہی سارا بولی۔ جگنو نے گھور کر سارا کو دیکھا۔ قاری صاحب کے بیٹے کی نوٹ بک خراب ہو گئی تھی تو میں نے اسے دے دی۔ وہ آرام سے بتا رہا تھا، تمہارا دماغ کام کرتا ہے، تم نے کس خوشی میں اتنی سخاوت کی ہے۔ ڈاکٹر ریا نے پانی کی بوتل ٹیبل پر پٹکی۔ آپ خود ہی تو بولتی ہیں مشکل میں انسان کی مدد کرنی چاہیے، وہ ناراضگی سے کہہ رہا تھا۔ میں نے قاری کے بیٹے کی مدد کرنے کو تو نہیں کہا تھا۔ ڈاکٹر ریا کچھ نرم پڑی۔ مگر ماما وہ بھی تو انسان ہے، جگنو نے الجھ کر کہا۔ ویری گڈ بیٹا، آپ نے بہت اچھا کیا، جا کے سارا کے ساتھ نہیں لے کر آؤ۔ کب سے خاموش بیٹھے ڈاکٹر رامیش مسکرا رہے تھے۔ زنگر آئس کریم، اگر پیسے ہیں تو چلتی ہوں ساتھ، ورنہ ہزاروں کام ہیں مجھے۔ سارا نے اپنا مطالبہ پیش کیا۔ لیکن سنڈے کو تو کھلایا تھا زنگر، جگنو نے برا سا منہ بنایا۔ تو سنڈے کو نوٹ بک بھی بن گئی تھی۔ جلدی سے میرا آرڈر مان لو ورنہ یہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ اس نے فریش جوس منہ سے لگایا۔ جگنو نے گھورتے ہوئے جیب سے 500 کا اکلوتا نوٹ سارا کے سامنے رکھا۔ کم ہے مگر میں غریبوں کے ساتھ میں رعایت کر دیتی ہوں۔ سارا نے مسکراتے ہوئے نوٹ ہاتھ میں دبایا۔ وہ بس کڑوے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ وہ پریکٹیکل دے کر جیسے ہی باہر آیا، اسے چاروں دوست باہر ٹہلتے ہوئے نظر آئے۔ بھاری رشوت کے بعد سارا نے صبح تک پریکٹیکل نوٹ بک مکمل کی تھی۔ وہ خاموشی سے گیٹ کی طرف بڑھا۔ انصب لپک کر اس کے پیچھے آیا۔ وہ تینوں بھی اس کے ساتھ تھے۔ جگنو، بہت شکریہ، میں اس جلدی میں بول نہ سکا تھا، اور یہ تمہاری نوٹ بک کے پیسے۔ انصب نے سنجیدگی سے پیسے آگے بڑھائے۔ جگنو کا چہرہ ذلت سے سرخ ہوا۔ میں کوئی کاروبار نہیں کرتا، دوست سمجھ کر دی تھے، اپنے پیسے اپنے پاس رکھو، وہ رکھائی سے کہہ رہا تھا۔ لیکن تمہارے گھر والے، انصب نے آس پاس کے تاثرات دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ میرے بابا اور ماما دونوں ڈاکٹر ہیں، میں کسی کنگال گھر سے نہیں ہوں، جگنو نے چڑھ کر کہا۔ صدقے جاؤں، اتنا امیر ہے تو؟ سارب نے آگے بڑھ کر انصب سے پیسے چھین لیے۔ سانوا شہریار نے جگنو کی جیب سے پیسے نکالے۔ جگنو کو سارب نے پکڑا ہوا تھا۔ وہ شوق سے ان تینوں کو دیکھ رہا تھا جو دن دہاڑے بغیر کسی ہتھیار کے اسے لوٹ رہے تھے۔ میری پورے ماہ کی پاکٹ منی ہے، جگنو نے جیسے فریاد کی۔ اوئے ڈاکٹر کی اولاد، ایک دن اچھا کھانا کھانے دے، تو اور مانگ لینا۔ سارے پیسے گن رہا تھا، اسے ابھی تک وہ دونوں پکڑ کر کھڑے تھے۔ میرے بابا ڈاکٹر نہیں ہیں، مجھے میرے پیسے واپس کرو۔ انصب نے سارب سے پیسے چھیننا چاہے۔ اتنا معصوم سا دوست ملا ہے تجھے تو ہمیں ٹریٹ دینی چاہیے۔ سانول مصنوعی دکھ اپنے چہرے پر لایا۔ مبارک ہو بھائی، تجھے میرے جیسا شریف بچے کی دوستی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ سارب نے جگنو کو گلے لگا کر اپنی اردو لغت سنائی۔ وہ ان کے گروپ میں شامل ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں تھا یہ دوستی جگنو کو بدل کے رکھ دے گی۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ اس شام وہ پانچوں جگنو کے پیسوں سے کھانا کھانے گئے تھے۔ اس کی پہلی ہوٹلنگ تھی جو اس نے فیملی کے بنا کی تھی۔ بھائی، ہر مہینے تیرے ابا کی تنخواہ آئے ایسا ڈنر کروایا کرو گے نا؟ سانول معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ مہینے میں 2 بار، سارب ندیدے پن سے کہہ رہا تھا۔ تنخواہ میرے ابا کی آتی ہے، میری نہیں۔ جگنو نے بیک وقت تینوں کو گھورا۔ واپسی پر اندھیرا چھا چکا تھا، لائٹ گئی ہوئی تھی۔ اب گھر کیسے جاؤں؟ جگنو نے پریشانی سے ان چاروں کو دیکھا جو دنیا جہاں کے پرسکون لگ رہے تھے۔ سارب کی گاڑی پر، انصب نے اطمینان سے کہا۔ سارب کے پاس گاڑی بھی ہے۔ جگنو نے شوق سے انصب کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ یہ آ گئی، دیکھ لے تو کیوں محروم رہے۔ جگنو نے سانول کی نظروں کے
ताक़ुब में देखा वो एक पुराना मोटरसाइकिल था। मैं नहीं जाऊंगा इस पर। जुगनू ने इसकी हालत देखकर दहल गया। अरे जल्दी आओ, शहरयार ने इसे आगे खींचा। अनसब ने जुगनू को पकड़कर पीछे बिठाया और पांचों मोटरसाइकिल पर बैठ गए। मोटरसाइकिल बदमस्त घोड़े की तरह टूटी हुई सड़क पर दौड़ रहा था। देखो, थोड़ा आहिस्ता कर लो, मैं गिर गया तो मेरी कोई हड्डी पसली सलामत नहीं रहेगी। एक जंप पर वो पांचों उछले थे। जुगनू खौफ से सारब को पकड़ रखा था। उसकी हालत से मज़ा उठा रहे थे। सारब के सर पर कोई असर न हुआ। वो अंधेरे में और तेज़ चला रहा था। देखो, अंधेरा ज़्यादा हो रहा है। जुगनू के लिए ये सूरत-ए-हाल पहली बार थी। हो गया अंधेरा, कर दो सवेरा प्यारे जुगनू, हमें घर जाना है। वो चारों लहक लहक कर गा रहे थे। थक हार कर जुगनू खामोश हो गया। रात के सन्नाटे में आन की आवाज़ दूर तक सुनाई दे रही थी। वो स्कूल से कॉलेज चले गए। वहाँ भी वो पांचों क्रिकेट टीम में शामिल थे। अनसब ही कप्तान था। डॉक्टर रिया जुगनू को खुश देखकर चुप हो जाती थी। जुगनू बहुत पुरएतमाद हो गया था। उसे एहसास कमतरी से भी निजात मिल गई थी। उनके साथ रहकर जुगनू के जज्बात में वाज़ेह फ़र्क आया था, जिसे वो सबसे छुपा लेता था। वो जुमा का दिन था। वो कॉलेज से वापसी पर मस्जिद के सामने रुके। जुगनू, तुम बैठो, हम जुमा पढ़ कर आते हैं। घर तक जाने तक टाइम ख़त्म हो जाएगा, अनसब संजीदगी से कहकर आगे बढ़ गया। वो सब कभी भी जुगनू के सामने मजहब पर बात नहीं करते थे। जुगनू बाइक को स्टैंड पर खड़ा करके खुद बाइक पर बैठ गया। वो खामोशी से आते जाते लोगों को देख रहा था। अल्लाह एक है। मस्जिद में सूरत इखलास पढ़ी जा रही थी। जुगनू के सारे हवास बेदार हुए। अगर अल्लाह एक है तो किस बेजान के सामने झुकना, किसी और को खुदा मानना तो बेवकूफ़ी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ये सच है तो कोई झुठला नहीं पाया, ना ही झुठला सकता है। बात ख़त्म कर दी गई। इस्लाम को क़यामत तक का मज़हब चुन दिया। मौलवी साहब बयान कर रहे थे। वो पसीने में शराबूर गुमसुम सा बैठा था। हमारी सारी बातें अल्लाह के लिए, सारी मोहब्बतें अल्लाह के लिए, मौलवी बात ख़त्म करते हुए कह रहे थे। नमाजी अब मस्जिद से बाहर जा रहे थे। वो सब के सब उसके सर पर खड़े थे। जुगनू, क्या हुआ? तुम धूप में क्यों बैठे हो? सावन ने इसे झंझोड़ा। इसे अंदाज़ा न हुआ कब इसके ऊपर धूप आ गई। अगर ये सच है तो मैं क्यों इससे दूर हूँ? वो खोया खोया कह रहा था। कौन सा सच? अनसब ने हैरानी से पूछा। जुगनू ने चौंक कर परेशान खड़े अनसब को देखा। जुगनू, 20 मिनट मेरी तारीफ के लिए बहुत हैं। सारब ने जुगनू के कान में सरगोशी की। जुगनू, ये कहना मत भूलना कि मैं आज जो भी हूँ अपने दोस्तों की वजह से हूँ। सावन ने जुगनू का कंधा दबाया। 4 आंसू ज़रूर बहाना, ये शहरयार की आवाज़ थी। वो मुस्कुराते हुए स्टेज पर गया। प्रिंसिपल ने इसे ट्रॉफी थमा दी। आपको कुछ बोलना है? वो स्टेज से उतरने लगा तो प्रिंसिपल ने इसे देखते हुए कहा, मैं बस ये कहना चाहता हूँ हमारी पूरी टीम ने अच्छा खेला था, मगर सारे तुम 4 रन्स और लेते तो ट्रॉफी तुम वसूल करते। वो माइक थामे मासूमियत से कह रहा था। पूरे हॉल में हंसी की आवाज़ गूंजी। देखो अनसब, ये चूहा भी बेल से निकल आया। सारब ने स्टेज पर खड़े जुगनू को घूरा। अनसब बस खुशी से ट्रॉफी पकड़े जुगनू को देखकर मुस्कुरा रहा था। कोई ताल्लुक़ ऐसा भी होता है जो हमारे दिल को मसरूर करता है, हमारी बेशुमार खुशियों की वजह होता है। ये ताल्लुक़ सारी दुनिया छोड़कर किसी एक से होता है जो हमारे दिल की आवाज़ तक रसाई हासिल करता है। ऐसा ताल्लुक़ जुगनू ने अनसब से बनाया था। इन चारों का एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया था। जुगनू को CCS की तैयारी करनी थी। जुगनू, मेरे डॉक्यूमेंट्स आते हुए लेते आना। वो जाने की तैयारी कर रहा था। अनसब की कॉल पर सीधा होकर बैठा। मैं अभी निकलने वाला हूँ, तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं?
वो परेशान था। मेरे घर तुम जाकर ले आओ। घर पर इस टाइम मेरी बड़ी अम्मा होगी, वो तुम्हें मेरा कमरा दिखा देंगी। अनसब बहुत आराम से बता रहा था। लेकिन मैं तुम्हारे घर कैसे जाऊं? वो तज़-बज़ब का शिकार हुआ। वो अभी तक इन चारों में से किसी के घर नहीं गया था। बेतहाशा दोस्ती के बावजूद मज़हब का फ़र्क बाकी था। आते हुए याद से लेते आना। अनसब ने उसकी बात बगैर सुने काल काट दी। वो बाइक पर अनसब के घर जा रहा था। अनसब का घर जुगनू के 20 मिनट के फासले पर था। वो पसीने से शराबोर गेट के सामने खड़ा था। लगता है बड़ी अम्मा अगले साल गेट खोलेंगी। जुगनू कोफ्त से गेट के सहारे लगकर बैठ गया। गर्मी ने बुरा हाल कर रखा था। वो बार बार टिश्यू पेपर से पसीना साफ कर रहा था। बड़ी अम्मा को बेल दे रहा था। देखें तो सही कौन आया है। सवेरा ने बड़ी अम्मा को हिलाया, मगर वो गहरी नींद सो रही थी। लगता है भाई बेल तोड़कर ही आराम करेंगे। वो दुपट्टा ठीक करती बाहर निकली। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, आने वाला उसके सामने ज़मीं बोस हुआ। अल्लाह, मेरे भाई ऐसा क्या हो गया जो आते ही पाँव पकड़ने शुरू करती? वो बहुत हैरत से पूछ रही थी। जुगनू इस आफत के लिए तैयार न था। वो बुखला कर सीधा हुआ। सवेरा ने मुश्किल से अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसी को काबू किया। मुझे अनसब ने डॉक्यूमेंट्स लेने भेजा है। अनसब ने सवेरा की पुरशौक नज़रों से झुका लिया। ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। अंदर आ जाइए। वो दिलचस्पी से जुगनू को घूर रही थी। पहली बार किसी लड़के को लड़की देखकर शर्माते देखा था। वो खामोशी से अनसब के कमरे में चला गया। वापस कैसे जाओ? वो शरारती सी लड़की से घबरा रहा था। वो ऐसा तो नहीं था। वो तो बहुत पुरएतमाद था। सवेरा हंस हंस कर दोहरी होकर रानिया को बता रही थी। रानिया 2 साल बड़ी थी, लेकिन समझदारी में 10 साल बड़ी लगती थी सवेरा से। रानिया किचन में खड़ी कबाब फ्राई करती हुई सवेरा को देखकर हंस रही थी। जुगनू किसी को ना पाकर तेज़ी से बाहर निकला। अरे वो जाने लगा है। सवेरा के कहने पर रानिया बाहर आई। भाई रुकिए तो सही। रानिया ने हाथ से गुजरते हुए जुगनू को आवाज़ दी। जी। वो खामोशी से रुक गया। खाना खा कर जाइएगा, मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ, वो बहुत संजीदगी से कह रही थी। नहीं, मुझे जाना है। उसकी निगाहें रानिया से होकर सवेरा पर उठी, जो अब भी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। आपका नाम? रानिया को वो बहुत मुहज़्ज़ब लगा। जुगनू। वो जाने के लिए तैयार खड़ा था। आप सच्ची में जुगनू हैं? शरारत से सवेरा खड़ी पूछ रही थी। वो सवेरा पर एक निगाह डालकर बाहर निकल गया। वो बाइक स्टार्ट कर रहा था जब सवेरा गेट लॉक करने आई थी। वो खामोशी से आगे बढ़ गया। सवेरा उसे जाता देख रही थी। वो सवेरा के शहर से दूर निकलना चाहता था, शायद बहुत दूर, जहाँ सवेरा की मोहब्बत दिल पर भारी न हो। उसके अंदर जितना शोर था, वो बाहर से उतना ही खामोश होता गया। उसके अंदर की बेचैनी बढ़ती गई। आप सच्ची में जुगनू हैं? वो इसे सोचने पर मजबूर हो जाता। तुम परेशान लगते हो, अनसब उसे अक्सर पूछता था। नहीं तो, वो खोया खोया कहता। क्या ये मोहब्बत है? क्या ये मोहब्बत जायज़ है मेरे लिए? क्या सोचेगा अनसब? वो परेशान हो जाता। थक गया था सवेरा को सोचकर। मुझे उससे बात तो करनी चाहिए, वो अक्सर फैसला कर लेता। मैं मर भी जाऊं, लेकिन अनसब का एतमाद नहीं तोड़ूंगा। वो थक कर बैठ जाता। इन दिनों सारा की शादी शुरू हो गई। डॉक्टर रिया के मजबूर करने पर वो कार्ड लेकर अनसब के घर गया। उस दिन अनसब घर पर ही था। वो बड़ी अम्मा के साथ बैठा हुआ था। अनसब उठकर अंदर चला गया। मेरी प्यारी बहन, मेरा दोस्त आया है, प्लीज़ कुछ स्पेशल बनाओ। अनसब उसे मस्का लगा रहा था। रानिया मदरसे गई हुई थी। घर पर अकेली सवेरा और बड़ी अम्मा थी। सॉरी, मेरा कोई मूड नहीं है जो आपके किसी निकम्मे दोस्त के लिए किचन में काम करूं। सवेरा ने उसी प्यार से जवाब दिया जैसा अनसब के लहजे में था। जुगनू को साफ आवाज़ सुनाई दे रही थी। नहीं जुगनू शायद पहली बार आया है, अनसब ने सोचते हुए कहा।
सवेरा तेज़ी से उठकर किचन की तरफ आई। वैसे जुगनू उड़ सकता है? वो शरारत से पूछ रही थी। अनसब कंधे उचकाकर अपने कमरे में चला गया। काश ये आवाज़ कभी सुन ही न पाता। वो बड़ी अम्मा से माजरत करके जाने की कोशिश कर रहा था। बड़ी अम्मा इनको बोले आज खाना खाकर जाएं। ये पहले भी ऐसे ही चले गए थे। सवेरा लंबी चौड़ी ट्रे लेकर खड़ी थी। इस रात उसने खाना अनसब के घर खाया था। सवेरा उसे बाद में ही कहीं नज़र नहीं आई। वो वहाँ से आकर फिर बेचैन था। डॉक्टर रिया का इंडिया में भाई का इंतकाल हुआ था। वो इंडिया गई हुई थी। मैं मर जाऊंगा तो मुझे भी ऐसे ही जला दिया जाएगा, वो खौफ से सोचता। वो अजान की आवाज़ पर घबरा जाता। उसका दिल मस्जिद जाने के लिए बेताब हो जाता था। वो सोचकर और बेसुकून होता था। डॉक्टर रिया ने हमेशा ही इसे मुस्लिम से नफ़रत सिखाई थी। जुगनू इतनी शिद्दत से मुस्लिम की तरफ लपका करता था। डॉक्टर रिया वापस आ चुकी थी। वो जहनी दबाव से बीमार हो गया। जुगनू अगर कोई परेशानी है तो बताओ यार। अनसब जो इसकी अयादत पर आया था बहुत फिक्रमंद नज़र आ रहा था। उसका दिल चाहा अनसब को बता दे। उसके सारे मसले का हल तुम्हारे पास है। किसी चुड़ैल से इश्क विश्क तो नहीं हो गया? ये सारिब था। क्यों जुगनू सारिब की बहन से शादी करेगा? सावन ने सारे ज़माने की मासूमियत अपने चेहरे पर लाया। शट अप, जैसी तुम्हारी शक्ल मनहूस है वैसे ही बातें। सारब ने एक मुक्का सावल की कमर पर मारा। वो कुछ देर बाद वापस चले गए, मगर जुगनू का दिमाग वैसे ही उलझा हुआ था। जो लोग ईमान लाए उनका दिल अल्लाह के ज़िक्र से सुकून हासिल करते हैं। याद रखो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून हासिल होता है। उसे अनसब के घर दीवार पर लगी कुरान पाक की आयत याद आती थी। अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया था। उसे अपने दर के लिए कबूल कर लिया था। जब दिल बदल गया तो ज़माने का खौफ दिल से निकल गया था। उस दिन वो अनसब के बाबा के मदरसे के बाहर खड़ा था। मुझे कारी साहब से मिलना है। उसने मदरसे से बाहर निकलते बच्चे को रोककर कहा, आप अनसब भाई के दोस्त हैं ना? वो बच्चा इश्तियाक से पूछ रहा था। जुगनू ने थके थके अंदाज में सर हिलाया। वो कुछ देर बाद अनसब के बाबा के सामने था। ये जुगनू की पहली मुलाकात थी, मगर वो अनसब के दोस्त के हवाले से जुगनू को पहले से ही जानते थे। मुझे मुसलमान होना है, जुगनू बगैर कोई तमहीद बांधे सीधी सी बात की। अनसब के बाबा हैरान हुए। कोई वजह? देखो, जज्बात में इतने बड़े फैसले नहीं करते। वो जुगनू का जायज़ा ले रहे थे और समझा भी रहे थे। मैं जज्बाती नहीं। आप दिन में 5 बार अज़ान देते हैं। मुझे हर बार ही बुलावा महसूस होता है। मेरा दिल मुझे दिल के खौफ से डराता है। अगर आपके पास कोई और इलाज है तो बताइए, मैं इस पर अमल कर लूँगा। जुगनू बहुत संजीदगी से कह रहा था। कारी साहब लाजवाब हो गए थे। इस दिन वो जुगनू से मोहम्मद हादी बन गया था। अनसब बहुत देर तक उसे गले लगाए खड़ा रहा। अनसब इसे कुरान पाक पढ़ाया करता था। डॉक्टर रिया को बहुत पहले ही जुगनू का इस्लाम कबूल करने का पता था, मगर वो जुगनू के मुंह से सुनकर बहुत रोई थी। उसके सारे रिश्तेदारों ने उनके घर से बाइकाट किया था। डॉक्टर रमेश को दिल का दौरा पड़ा था। वो जुगनू को देखकर मुंह फेर लेते थे। वो एक दिन बिस्तर पर लेटे हुए थे जब जुगनू आया और डॉक्टर रमेश के पाँव को लिपट गया। वो सिसकियाँ ले रहा था। डॉक्टर रमेश अपने पाँव पीछे ना कर सके। पापा, अगर मैं मज़हब न बदलता शायद मैं ही मर जाता। मेरा दिल किसी और के सामने झुकने से इनकार करता था, वो हिचकियों के दरमियान कह रहा था। उस दिन डॉक्टर रमेश ने जुगनू को माफ़ कर दिया था। वो CSS का इम्तिहान पास करने के बाद ट्रेनिंग के लिए चला गया था। उससे डॉक्टर रिया की सर्द मोहरी भी ख़त्म हो गई। वो जुगनू की शादी का सोचकर परेशान हो जाती थी। ये मुश्किल भी जुगनू की डायरी ने हल कर दी। शान से बीवी किचन में खड़ी थी जब काम वाली ने बताया मोहम्मद हादी की माँ आई है। वो यहाँ कैसे? हादी भाई भी अभी तक सिर्फ 2 बार आए हैं।
ان کی امی تو پراؤڈی ہیں، رانیہ بہت تفکر سے کہہ رہی تھی۔ ساتھ کھڑی سویرا کے ہاتھ کچھ دیر کے لیے رکے، پھر وہ کام میں مصروف ہو گئی۔ شام سے بی بی کچن سے نکل کر لاؤنج میں آئیں۔ مجھے آپ لوگوں سے بہت ضروری کام ہے، اسی چکر میں آئی ہوں، ڈاکٹر ریا سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ارے آپ بیٹھیں، کام بعد میں بتاتی رہنا، بڑی اماں نے ان کو پکڑ کر بلایا۔ میں آپ کے بیٹے کی موجودگی میں بتانا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر ریا کی بات پر شام سے بی بی کو الجھن ہوئی، لیکن وہ قاری صاحب کو بلا لائیں۔ رانیہ نے ڈاکٹر ریا کو چائے پیش کی۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، مجھے اس کی شادی کرنی ہے۔ پہلے وہ ہندو تھا تو اپنے رشتہ داروں میں شادی کرتی، لیکن کوئی ہندو تو کیا مسلمان بھی اپنی بیٹی نہ دے مجھے۔ بتائیے میں اب کیا کروں؟ ڈاکٹر ریا کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ آر پار کر کے ہی جائیں گی۔ محمد ہادی بہت اچھا بچہ ہے، اسے ہر ایک رشتہ دینے کو تیار ہوگا، قاری صاحب دھیمے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ آپ دیں گے؟ آپ تو میرے بیٹے کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، ڈاکٹر ریا بہت سکون سے کہہ رہی تھیں۔ کمرے میں موجود شانزے بی بی اور بڑی اماں ساکت ہوئے۔ قاری صاحب حیران تھے۔ میری بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے۔ میں اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح اگلے جمعے کو رکھ لیتے ہیں، قاری صاحب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور باہر نکل گئے۔ ڈاکٹر ریا اپنے ہاتھ سے ہیرے کی انگوٹھی نکال کر شاکڈ سی سویرا کے ہاتھ میں ڈال دی۔ تمہیں صدمہ یا غصہ نہیں آ رہا؟ رانیہ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتی سویرا سے پوچھ رہی تھی۔ غصہ کس بات پر؟ بہت لاپرواہی سے پوچھا گیا۔ اس اچانک منگنی پر رانیہ نے اسے اس کی انگلی سامنے کر کے کچھ یاد کروایا۔ ابا نے کر دی، اب انکار کیسے کرتی؟ وہ بہت لاپرواہی سے کہہ رہی تھی۔ رانیہ اس کا چہرہ دیکھنے بنا دکھی ہوئی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ وہ سویرا کو باہر جاتا دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ نوافل پڑھنے، اللہ نے بہت پیار سے مجھے زندگی نوازی ہے، وہ دانتوں کی نمائش کر رہی تھی۔ جب سے ڈاکٹر ریا واپس گئی تھی تب سے سویرا کے دانت اندر جانے سے انکار کر رہے تھے۔ رانیہ کو جب بات سمجھ آئی تو اس نے تکیوں کی برسات سویرا پر کر دی۔ اسے حیران ہونا چاہیے یا پریشان، وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ خوش تھا، بہت زیادہ خوش۔ اس کی مانگی گئی دعا قبول ہو گئی۔ اس نے خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ نکاح سے ایک دن پہلے وہ شام ٹائم چھٹی لے کر آیا تھا، اسے اگلی صبح ہی واپس چلے جانا تھا۔ وہ مولوی کو بہت پیار سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو سویرا نکاح میں قبول ہے؟ ارے اس کا نام سویرا ہے، وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا۔ بیٹے اس موقع پر بڑے بڑے بے حیا کو بھی شرم آ جاتی ہے، تو پھر بچہ ہے۔ صارف نے زور سے کوہنی ماری۔ شرم نہیں آ رہی؟ بہت بے بسی سے بتایا گیا۔ خوش تو ایسے ہو رہا ہے جیسے 70 سال کا بوڑھا اپنی 20 سال کی محبوبہ کو دیکھ رہا ہو۔ دور کھڑا سانول محمد ہادی کے پاس آیا۔ خوشی کا موقع ہے میرے بھائیوں۔ جگنو کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ نکاح تو ہونے دو۔ انصب قاری صاحب کے اشارے پر ان تینوں کے پاس آیا تھا۔ وہ صبح سے ہی کاموں میں مصروف تھا۔ اپنے بہنوئی کو سمجھاؤ۔ صارف کے کہنے پر وہ بری طرح نروس ہوا۔ چاروں کا کہکا گونجا۔ دوسری طرف سویرا تھی جو خوشی سے سرشار اپنے مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ سویرا شرمیلی باجی کے ساتھ کیسی لگو گی؟ رانیہ اسے آتی جاتی چھیڑ رہی تھی۔ خبردار جو میرے شوہر کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کی ہو، میں برداشت نہیں کروں گی۔ عشاء کی نماز کے بعد دلہن بنتی سویرا وارننگ دے رہی تھی۔ رانیہ زور سے ہنسی۔ ویسے تمہارا دلہا جتنا شرمیلا ہے، کہیں آج زمین پر ہی نہ گر جائے۔ رانیہ اسے مزے سے تنگ کر رہی تھی۔ نیک مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، کسی ایک پر ہی نگاہ اٹھاتے ہیں۔ سویرا کے لہجے میں سارے جہاں کا پیار آ گیا۔ وہ دلوں کا رشتہ تھا جسے ایک دوسرے کو وعدے امید دلائے بنا ہی دونوں نے رب سے مانگا تھا۔ رات کے 10 بجے سویرا رخصت ہو کر محمد ہادی کے گھر آئی تھی۔ ڈاکٹر ریا بہت خاموش تھی۔ سانول نے سارے گھر کو سجایا ہوا تھا۔ دیکھو سویرا،
وہ ابھی مسلمان ہوا ہے، سارا گھر تمہارا ہر طرح سے جائزہ لے گا، کچھ بھی کرنا اپنے مذہب پر آنچ نہ آنے دینا۔ کہتے ہیں عورت معاشرہ سنوارتی ہے، اب یہ تم پر ہے کہ تم کیا کرتی ہو۔ بڑی اماں کے گھنٹے بھر کے ایموشنل لیکچر نے سویرا نے مشکل سے ہی سر ہلایا تھا۔ صبح انصب بہت خوشی خوشی رانیہ کے ساتھ ناشتہ لے کر آیا تھا۔ شانزے کو انصب بہت خوش لگا تھا۔ محمد ہادی صبح ہی واپس چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر ریا کچھ دیر وہاں ان تینوں بہن بھائیوں کے پاس رہی اور پھر بنا کچھ کھائے معذرت کر کے واپس کمرے میں چلی گئی۔ کیا ہوا؟ رانیہ نے حیرت سے سویرا کو دیکھا جو مزے سے کھانا کھانے میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے کیا پتا؟ سویرا نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ انصب ڈاکٹر ریا کی سرد مہری دیکھ کر الجھ گیا تھا۔ شادی کے کچھ دن بعد سویرا نے دوبارہ کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ محمد ہادی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ مجھے یہاں قید کر کے خود کہاں چلا گیا؟ کبھی کبھی وہ کڑتی تھی۔ ڈاکٹر ریا نے اس کے لیے الگ ملازمہ رکھی تھی۔ پہلے تو سویرا اپنے الگ برتن دیکھ کر پریشان تھی، مگر جلد ہی اس نے اپنے اور ڈاکٹر ریا کے درمیان سرد مہری کی دیوار گرا دی۔ ارے جلدی ناشتہ بناؤ، سویرا کو کالج سے دیر ہو جائے گی، ناشتہ نہ کیا سارا دن بھوک سے مرے گی۔ ڈاکٹر ریا اپنے سامنے ناشتے کی ٹرے آگے کرتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ آپ کے والا ناشتہ آپ کی چھوٹی بیوی کو دے دوں؟ پراٹھا بیلتی سکینہ بڑے آرام سے مشورہ دے رہی تھی۔ ڈاکٹر کچھ پل خاموش ہو گئی۔ وہ ہمارا ناشتہ ہمارے برتن ہی تو استعمال کرے گی۔ ڈاکٹر ریا کے چہرے پر اداسی چھائی۔ میرا ناشتہ نہیں بنا؟ سویرا تیزی سے بولتی ہوئی کچن میں آئی۔ ابھی کچھ دیر ہے، ڈاکٹر ریا چائے پیتی بتا رہی تھی۔ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کے ساتھ ناشتہ کر لوں؟ سچی بہت دعائیں دوں گی۔ سویرا بہت معصومیت چہرے پر سجا لی۔ ڈاکٹر ریا کا جواب سنے بغیر ٹرے آگے کر کے اور وہ ناشتہ شروع کر دیا۔ ڈاکٹر ریا کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی۔ ڈاکٹر ریا اکثر سویرا کے کالج سے پہلے لان میں ٹہلتی رہتی تھی۔ بہو کا انتظار ہو رہا ہے، ڈاکٹر رمیش چھیڑتے۔ ڈاکٹر ریا کے چہرے پر مسکراہٹ آتی تھی۔ وہ تیزی سے بریانی دم لگا رہی تھی جب مسلسل کسی کی کال آ رہی تھی۔ ڈاکٹر کی آج نائٹ ڈیوٹی تھی۔ وہ اچھا سا کھانا پکا کر سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں کون ڈھیٹ پیچھے لگا ہے، مسلسل کال کرنے کی کیا تک بنتی ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی لانج میں آئی۔ آپ کون؟ وہ بہت مصروف لگ رہی تھی۔ کچھ یاد کراؤں یا پھر اپنا تعارف کرواؤں؟ دوسری طرف سے بہت سکون سے پوچھا گیا۔ سویرا نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا۔ یہ آواز تو دل کے بہت قریب تھی۔ شادی کے بعد پہلا فون تھا جو محمد ہادی نے اس سے کیا تھا۔ یاد آ گئی میری؟ سویرا کی آواز بھیگی۔ ارے میں آپ کو کب بھولا، یہ الگ بات ہے، تمہارے پاس نہیں ہوں، بہت پیار سے بتایا گیا۔ ویسے تم مجھے یاد کرتی ہو؟ بہت تجسس سے پوچھا گیا۔ سویرا کے منہ پر سرخی چھائی۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں فضول کام کروں۔ سویرا کھلکھلا کر ہنسی۔ مجھے لگا تھا میری نئی نویلی دلہن میرے یاد میں صبح شام آنسو بہاتی ہوگی۔ دنیا جہاں کا غم ہادی کے لہجے میں آیا۔ مجھے محبت میں دکھ پسند نہیں۔ وہ بہت شاہانہ انداز میں تھا۔ ہادی اس انڈائریکٹ سے اظہار پر شاکڈ تھا۔ سویرا بہت بےتابی سے پکارا گیا۔ سویرا کھلکھلا کر ہنسی۔ وہ جانتی تھی ہادی کے لیے وہ کتنا اہم تھی۔ من چاہے راستوں پر زندگی لگتی ہے، ورنہ برسوں ساتھ رہنے والوں کو بھی دل قبول نہیں کرتا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدلا تھا۔ سویرا کی گود میں بیٹا آ گیا تھا۔ اگر کچھ حقیقت میں بدلا تھا تو ڈاکٹر رمیش کا گھر۔ جہاں مسلمانوں کے ساتھ ملنے پر پابندی تھی، وہاں اذان کی آواز کے ساتھ سجدے کرنا شروع ہو چکے تھے۔ سویرا نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے کلمہ سکھایا۔ اس کا بیٹا ہندو گھر میں پیدا ہونے کے باوجود مسلمان تھا۔ ڈاکٹر ریا نے کبھی سویرا کے چہرے پر
خوف نہیں دیکھا تھا جو ان کو جگنو کو مسلمز کے ساتھ سوچ کر آتا تھا۔ ایک 24 سال کی لڑکی کی ثابت قدمی محنت سے متاثر ہو کر وہ دونوں میاں بیوی بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ محمد ہادی اب بھی ویسے ہی تھا، بہت عزت دینے والا، محبت کرنے والا۔ سویرا ہمیشہ انصب کے ساتھ جھگڑتی تھی جو اپنی بہن سے زیادہ بہنوئی کو ترجیح دیتا تھا۔ بیٹا جی، ابھی تک آپ نے قربانی نہیں کی؟ الحمدللہ، ہم نے تو کل ہی کر لی تھی۔ ڈاکٹر رامیش جو محمد احمد بن چکے تھے بہت مزے سے ہادی کو چھیڑ رہے تھے۔ وہ اپنے پوتے اور بیوی کے ساتھ حج کرنے گئے تھے۔ جب تک وہ دونوں میاں بیوی مسلمان نہیں ہوئے تھے، سویرا نے ان کی دل آزاری کی وجہ سے کبھی قربانی نہیں کی تھی۔ محمد ہادی نے فون سویرا کو تھمایا۔ قربان جاؤں ایس پی صاحب، شام ڈھلنے کو ہے، ابھی تک قربانی نہیں کی؟ سارق زمانے بھر کی ہمدردی سے پوچھ رہا تھا۔ محمد ہادی نے کسائی لانے کی ذمہ داری سارق کو سونپی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی کی کم ہی معافی دیتا تھا۔ کسائی کو لے کر جلدی آؤ، ہادی تحکم سے کہہ رہا تھا، ورنہ آپ شام کا ڈنر تھانے میں کروائیں گے۔ سارق نے اسے چڑھایا۔ ہادی نے کلس کر فون کاٹا۔ کچھ دیر بعد وہ صبر سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ میری عیدی، سویرا بہت سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ مگر آپ نے تو لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہادی مسکرایا۔ مگر میرا اب ارادہ بدل گیا ہے، بہت اعتماد سے بتایا گیا۔ ارادہ کب بدلا؟ ہادی کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جب سے آپ بھائی کے ساتھ جانے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ سویرا نے اسے گھورا۔ وہ بہت کم ہی فری ہوتا تھا۔ عید کی چھٹیوں میں دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے کا پلان بنایا تو سویرا خفا ہو گئی تھی۔ اسے یقین تھا وہ مان جائے گی۔ ہادی نے والیٹ نکال کر سویرا کے ہاتھ پر رکھا۔ ارے اتنی بھاری رشوت کیوں؟ وہ بہت معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کا، سویرا مسکرائی تھی۔ زندگی شاید ایسے ہی گزرنے والی تھی۔ جو لوگ منزلوں کا تعین کرتے ہیں، اگر ارادے مضبوط ہوں تو منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے وہ بالکل میرے جیسا ہے کہ جیسے عکس پانی میں یا سایہ روبرو میرے۔ وہی لہجہ، وہی باتیں، وہی آنکھوں سے ہنس دینا، کبھی جو روٹھنا تو بے رخی کی حد ہی کر دینا، کبھی آنکھوں کے راستے سے کہیں دل میں اتر جانا، کبھی بے چین رکھنا خود کو، کبھی مجھے بھی سزا دینا، کبھی ایک پل میں ہنس دینا، میری دنیا سجا دینا، کبھی تو برف سے لہجہ، نگاہ بھی سرد کر لینا، کبھی تتلی کے سارے رنگ میرے دامن میں بھر دینا۔ مجھے اکثر یہ لگتا ہے وہ بالکل میرے جیسا ہے۔